پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپنی جماعت کی ایک نشست ہونے کے باوجود اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی فیصلہ سازی عمران خان کی جماعت کے ہاتھ سے نکل کر اچکزئی کے ہاتھ میں چلی جائے گی، جس سے عمران سیاسی طور پر مضبوط ہونے کی بجائے مزید کمزور ہو جائیں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن حکومت کی رضامندی سے جاری ہوا، جس سے قبل اچکزئی سے یہ یقین دہانی بھی حاصل کی گئی کہ وہ قومی اسمبلی میں بطور قائد حزب اختلاف تحریک انصاف کی لائن پر چلتے ہوئے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے۔ دوسری جانب اچکزئی نے تحریک انصاف کو یہ یقین دہانی کرائی کہ عمران خان کی رہائی یقینی بنانے کے لیے اگر سیاسی مصلحت اور مفاہمت کی ضرورت پڑی تو وہ بطور اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں نسبتاً نرم اور مفاہمانہ رویہ اختیار کریں گے تاکہ اس مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں پہل حکومت کی جانب سے کی گئی۔ ان کے مطابق گزشتہ 5 ماہ سے قائد حزب اختلاف کی نشست خالی تھی اور تحریک انصاف کی طرف سے حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا۔ سیٹھی کے مطابق حکومت یہ سمجھتی تھی کہ اگر تحریک انصاف بات چیت کے لیے آمادہ ہے اور حکومت نے دروازے بند رکھے تو عوامی سطح پر اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سیاستدان کبھی بھی مذاکرات کے دروازے مکمل طور پر بند نہیں کرتے۔ نجم سیٹھی کے مطابق اصل رکاوٹ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مسلسل فوج مخالف بیانیے کے باعث حکومت کو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تھی۔ اسی تناظر میں قائد حزب اختلاف کی نامزدگی کا معاملہ بھی تعطل کا شکار رہا۔ ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر تحفظات تھے کہ محمود خان اچکزئی عمران خان کے قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں رکھتے ہیں۔ سیٹھی کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کو قائد حزب اختلاف بنانے کی بجائے اچکزئی کے نام پر اتفاق رائے زیادہ بہتر ہوگا۔ حکومت کے مسلسل اصرار کے بعد بالآخر اسٹیبلشمنٹ نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنانے کی اجازت دے دی۔ تاہم اس سے قبل بیرسٹر گوہر خان کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی گئی اور یہ یقین دہانی حاصل کی گئی کہ وہ ریاست کے خلاف کسی ریڈ لائن کو عبور نہیں کریں گے۔ بصورت دیگر ان کے نامزد کردہ شخص کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ ادھر اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بنتے ہی سیاسی منظرنامے میں مختلف خبریں اور چیمگوئیاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں۔ سیاسی حلقوں میں یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کسی اہم ڈیل کے تحت میدان میں اترے ہیں جس کے اثرات محض وقتی نہیں بلکہ دور رس ہو سکتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اچکزئی کے قائد حزب اختلاف بننے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت اور کنٹرول سے متعلق معاملات ایک نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں اور یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ آیا تحریک انصاف عمران کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا کہ یہ تاثر کہ اپوزیشن کی فیصلہ سازی عمران کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ان کے مطابق ملک بھر میں بالخصوص نوجوان طبقہ اور تحریک انصاف کے کارکنان بدستور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر پارٹی کی مضبوط موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی شناخت اب بھی براہ راست عمران خان سے جڑی ہوئی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ ماضی میں عمران نے پارٹی کے اندر کئی اہم شخصیات کو الگ کیا۔ پہلے نظریاتی اختلافات اور بعد ازاں جہانگیر خان ترین سمیت دیگر بااثر رہنماؤں کو پارٹی سے نکالا گیا، لیکن ان فیصلوں سے نہ تو پارٹی کی عوامی حمایت متاثر ہوئی اور نہ ہی اس کے تنظیمی ڈھانچے کو کوئی بڑا نقصان پہنچا، کیونکہ پارٹی کی اصل شناخت عمران خان ہی رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد ولید نے کہا کہ محمود خان اچکزئی عمران خان کی مرضی کے خلاف کوئی بیانیہ اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے عددی وزن سے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان جو بھی بیانیہ دیتے ہیں، پارٹی کارکنان، سپورٹرز اور قیادت نہ صرف اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بلکہ مکمل طور پر اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ احمد ولید کے مطابق یہ امکان ضرور موجود ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بدلے عمران خان کو پیچھے ہٹنے یا ریاست مخالف بیانیہ ترک کرنے پر آمادہ کرتے ہیں تو شاید کوئی پیش رفت ہو سکے۔ تاہم ان کے بقول اصل سوال یہ ہے کہ کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہوگی؟
क्योंकि अब इमरान खान अपनी स्टेट पावर खो चुके हैं और अवाम इनकी कॉल पर बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। सुहेल वड़ाइच का भी कहना है कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का बुनियादी मकसद इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत का आगाज करना है। उनके मुताबिक नवाज शरीफ से बेहतर ताल्लुकात के बाइस अचकजई को आगे लाया गया है ताकि दोनों जानिब से बात सियासी मामला तय पा सकें और बानी पीटीआई की रिहाई की राह हमवार हो। ताहम उनका कहना है कि इस अमल के नतीजे में फैसला साजी का इमरान खान के हाथ से निकल जाना मौजूदा सियासी हालात में इंतहाई मुश्किल नजर आता है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान का सख्त और गैर लचकदार सियासी रवैया है। जब एक जानिब मुज़ाकरात की बात की जाती है और दूसरी जानिब जेल से ये पैगाम आता है कि मुज़ाकरात के हामी गद्दार हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी संजीदा सियासतदान सियासी बदनामी का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होता। अगरचे ये कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास को फ्री हैंड हासिल है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के तहत मुलाकातें और मुशावरत जारी है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स दिखाई देते हैं। खासतौर पर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से मुज़ाकरात मुखालिफ बयानात के तनाजुर में किसी कौमी इत्तफ़ाक़ राय की उम्मीद कम ही नजर आती है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पहले ही वाजे कर चुके हैं कि महमूद खान अचकजई का सबसे पहला और बुनियादी मुतालबा इमरान खान की रिहाई है और वो इस मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक महमूद खान अचकजई न सिर्फ एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे, बल्कि अपने आईनी इख्तियारात को मौसर अंदाज में बरूए कार लाते हुए अपोजिशन को फाल बनाएंगे और यूं जमहूरी अमल के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।